الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کا آخری صفحہ بھی نکال لیں تاکہ بخاری شریف کی ختم کی برکات مل جائیں. عبارت میں پڑھ رہا ہوں آخری حدیث، آخری باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن قعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سارے اللہ تو خواتین یہ کلمے پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تو خواتین انتہائی ادب، محبت، عظمت، غلامی کے جذبے سے دینی آواز سے زندوں کا ثبوت دیتے ہوئے نماز والا درود سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سارے حضرات سے گزارش ہے بحث میں چلنے پھرنے والے حضرات تو بیٹھ جائیں. حدیث کی مجلس، آخری سبق، ادب سارے دین کا خلاصہ اور نور ہے. کوئی انتظامیہ میں دوسرے حضرات میں چلتا پھرتا نظر نہ آنے والے خود بیٹھتے جائیں. خواتین کا مجمع بھی بہت یکسوئی. دوران حدیث کسی بھی دین کی بات کے دوران ادب کے کئی تقاضے ہیں، لیکن حدیث کے دوران حدیث کی مجلس کا وہی ادب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے. قرآن مجید میں صحابہ یوں باادب ہو کر بیٹھتے، پرندے سروں پر بیٹھ جائیں، یوں ان میں سکون اور سکوت ہوتا تھا. اللہ اکبر. حدیث کی مجلس کا ادب انسان کو رسول اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور بے ادبی انسان کو درندوں سے بدتر بنا دیتا ہے. سارے دین کا لب لباب خلاصہ نچوڑ ادب ہے. ماں کا ادب، باپ کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، حافظ کا ادب، عالم کا ادب، بیت اللہ کا ادب، قبلے کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، بہن کا ادب، بیٹی کا ادب، رزق کا ادب، پانی کا ادب، قرآنی اوراق اور علم کے آلات، قلم دعات کا ادب،
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، آل بیت کا ادب، بنات رسول کا ادب، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ جب کسی زوجہ محترمہ یا صحابیہ کا نام آئے ادب کا تقاضا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کسی صحابی کا نام آئے ادب کا تقاضا ہے حضرت نام لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نبی کا نام آئے کم از کم علیہ السلام، آقا دو عالم حبیب کائنات فخر موجودات آمد مجتبی پیارے مصطفیٰ حضور پر نور حضور خاتم النبیین سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، آج بڑی دنیا، پڑھی لکھی دنیا میں سب کچھ ہے لیکن نہیں تو ادب نہیں، ادب نہیں۔ میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں، اگلی گزارشات سنیے، رسمی تقریر کرنے کا عادی بھی نہیں، مزاج بھی نہیں، اجازت بھی نہیں۔ مرہم وہاں لگاؤ جہاں زخم ہے، مرہم وہاں لگاؤ جہاں زخم ہے۔ نہیں تو رکھ کچھ نہیں ہوتا، ان کو پیٹ کر لو، ہمیں تو روک کر لو۔ جزاکم اللہ، یہ آپ کے فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، چونکہ منٹ کم ہے، مجمع مشترکہ ہے، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، عالمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، تو میں آخری سبق میں صرف تدریسی اور فنی باتیں وہ زیادہ نہیں کر سکوں گا، وہ کلاس کی بات۔ ہم اس میدان کے لوگ ہیں، جب صرف طلبہ یا طالبات یا مدرسین ہوں تو وہاں خالص فنی باتیں ہوں گی۔ اب چونکہ سارا مجمع ہے اور ختم بخاری میں شریک ہے، پھر جمعے کا دن ہے تو بخاری کا کچھ فیض اور ان کو بھی ملنے اور سمجھ آئے، تو آپ ایک مجلس میں کم از کم واپس جاتے ہوئے محسوس کریں کہ کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ صرف مدرسہ عبداللہ ابن عباس میں روٹی چاول ٹک کر مولانا نے کہا بڑا غافل ہوگا، اچھا ملے گا، تو وہ جلسوں میں عموماً ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ کڑوی بات بھی لگے گی آپ کو، اور ہمارا معاشرہ کڑوی کرتا ہی نہیں، اور ہم کڑوی کرنے کے عادی ہیں۔ جی میٹھا کھا کر تو پھنسیاں، پھوڑے، بدن پر بیماریاں، پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا ہے۔ ہاں جی، میٹھے سے تو پرہیز ہے، کڑوے سے پرہیز بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عموماً ہمارے جلسے رسمی، کھانے پینا، شور شرابہ، اللہ گلہ، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ میں بھی کریا بستی چھوٹے بڑے مجموعوں میں گھومتا ہوں، تو آپ واپس جائیں تو آپ کا ضمیر تنہائی میں بیٹھ کر سب سے بڑا رپورٹر آپ کا ضمیر ہے، وہ بتلائے کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں۔ چند منٹ ہیں اور بہت توجہ چاہیے۔ مجھ سے کسی بھی جگہ مجمع میں ہر چل ہو تو بیان نہیں ہو سکتا، میری مجبوری سمجھے، معذوری سمجھے۔ میں کسی بھی جگہ جاؤں تو انتظامیہ والے لوگوں کو، محترم صاحب کو، ان سب کو پاس بٹھا کر بات کرتا ہوں۔ اس لیے جتنا چاہیں گے آپ جلدی ہو جائے، فارغ مختصر ہو جائے، اتنی آپ کی توجہ چاہیے۔ اب آپ نے ادھر ادھر اشارے، کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا، بس میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے میرے بھائی ہیں۔ میرا مضمون ہے کہ ہر مسلمان کے دوسرے کے ساتھ 36 رشتے ہیں۔ اگر وہ میں 36 گنوں گا تو میں ادھر کچھ نہیں کہہ سکوں گا، تو بس آپ نے دھیان دینا ہے، توجہ ذرا۔ آج کا معاشرہ، بخاری کی آخری حدیث برکت کے لیے میں نے پڑھ لی عبارت، اور میں اس کے بارے چند باتیں بھی کروں گا۔ آپ کو سب کو انشاءاللہ بخاری کی بات سمجھ آئے گی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ فصل پکتی ہے تو فصل کے کٹنے کے ٹائم آئے، مدارس سال ہاں 8 سال بچے بچیاں محنت کرتے ہیں، اور یہ مدارس والوں کا احسان ہے امت پر۔ جہاں اور بڑے احسانات ہیں، وہاں ایک احسان یہ بھی ہے کہ 8 سال کی محنت کے بعد دن رات اساتذہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دینی علوم کتنے مشکل ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ
آخری سال اہم اور مشکل ہوتا ہے اور اس کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں خود 2 مدرسوں میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اللہ کی توفیق سے وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن عموماً جب آخری سبق ہوتا ہے تو عوامی مجمع جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس کی برکات اور فیض جو رحمتوں کے نزول تمام بچوں بچیوں پر پڑھنے پڑھانے والوں پر ہیں، اللہ کی رحمت اس قابل کا کچھ حصہ عوام، کاروباری، ملازم، والدین، خاندان والے، محلے والے، علاقے والے انہیں بھی مل جائے۔ تو اس لیے میں نے سب سے حدیث آخری وہ کلمے پڑھوائے ہیں۔ جب ان کا فائدہ آپ کو بتلاؤں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا بڑا تحفہ ملا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، موضوع تو بہت ہے لیکن چند منٹوں میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے انسان، مشرق کے ہوں، مغرب کے، شمال والے ہوں، جنوب والے، حکومت والے ہوں، بچوں تو جا اچھا انتظام نہیں بچوں کو جانے، لائٹ چلی گئی، جنریٹر کرے اتنا بڑا جلد سے انتظام کر کے جنریٹر کا انتظام کر ہونا چاہیے۔ چلیے خیر، اللہ کی حکمت، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ جب پریشانی ہو تو پہلا کام صبر کا امتحان، آدھا دن صبر آدھا دن شکر، آدھا دن صبر آدھا دن شکر، شاکر بھی جنتی صابر بھی جنتی۔ اور شکر کیا ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، حکومت ہے، یہ اللہ کے دین کی نوکر بن جائے، یہ شکر ہے، جس کا پہلا درجہ الحمدللہ اور دوسرا درجہ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر۔ اور ہر شخص کو زندگی میں 2 قسم کے حالات کا واسطہ ہے، کبھی وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، بیوی بچے تندرست ہوں، کاروبار ہو، ملازمت ہو، نوکری ہو، جی تو وہ ہو رہا ہے، اس وقت امتحان ہے شاکر ہونے کا، لیکن ہم شاکر نہیں بنتے، ہم اس وقت ناچتے ہیں اور اتراتے ہیں، میرے لفظوں پہ غور کرنا۔ اور آدھا دین ہے صبر، کہ ہمیشہ تو چاہت کے مطابق نہیں ہوگا، کبھی اپنے پیارے کا جنازہ اٹھے گا، کبھی گھر میں کسی بیماری کی خبر آئے گی، کبھی کاروبار مندہ ہوگا، کبھی کو کیس مقدمہ بنے گا، پریشانیاں بھی ہے نا۔ تو جب کوئی پریشانی دل نہیں چاہتا تھا لائٹ چلی جائے، لیکن لائٹ چلی گئی۔ میں نے اپنی گفتگو اگلی روک کر موقع کا جو اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو گیا اس پر آپ کا عمل کروایا۔ دین عمل کا نام ہے، صرف دین تقریروں کا نام تو نعروں کا نام نہیں ہے۔ خدا را قوم نعروں میں تو رہ گئی لیکن عمل سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے وہ مدد آنی پہ رکتی جا رہی ہے۔ فوراً لائٹ گئی تو جب لائٹ جائے، ہم نہیں چاہتے جائے، ہم نہیں چاہتے کہ پریشانی کی خبر ہمیں گھر میں ملے۔ گھر پہنچے، بیوی بچہ بیمار ہے، کو گاڑی میں حادثہ ہو گیا، نوکری ختم ہو گئی، مسجد میں چاہتے تھے با جماعت ملے، نہیں ملی، نہیں چاہتا تھا، دل چاہتا ہے جو اتنا بڑا انتظام کر رہے ہیں ان کا نہیں قطن دل چاہتا ہوگا کہ لائٹ چلی گئی۔ اللہ فوراً حکم متوجہ ہو گیا، صبر۔ تو صبر کا پہلا درجہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ سمجھتے جب کوئی مر جائے تب پڑھنا ہی، یہ جہالت ہے نا۔ معائشہ صدیقہ، طاہرہ مطہرہ، حافظہ، عالمہ، مومنہ، مجتہدہ، امت کی محسنہ رضی اللہ عنہا، میرے بھائیوں ان کے گھر میں چراغ گل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پڑھا، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا گھر میں چراغ کا گل ہو جانا۔ تفسیر جلالین میں یاد رکھو جہاں انا للہ والی آیتیں ہیں وہاں اس کی تشریح میں تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین نے اس روایت کو ذکر کیا۔ توجہ، آپ نے فرمایا مومن کے لیے چراغ کا گل ہو جانا بھی یہ پریشانی کی چیز تھی، اور اس پر بھی امتحان کس کا ہے؟ صبر کا ہے۔ اور صبر کے کلمے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہاں مولانا صاحب، امام صاحب 5 منٹ جماعت سے لیٹ ہو جائے تو جن کو بیوی گھر سالن مانگنے پہ دوبارہ سالن نہیں دیتی، توجہ میری طرف نا، جن کی گھر میں اوقات یہ ہوتی ہے کہ بیوی سالن مانگے دوبارہ تو سالن نہیں ملتا، جن کا لایا ہوا سودا گھر میں بیوی پسند نہیں کرتی،
جن کے کپڑے بیگم خریدتی ہے، کاش یہ بیگمات سن رہی ہوتی، اور رسول اللہ کی 11 بیویاں اور ایک وقت میں 9 بیویاں اور 4 بیٹیاں. میں مجمع میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور پورے دلائل اور وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ نے تاریخ اور سیرت پڑھنی ہے. حاجی نوازی ہم ہو جاتے ہیں لیکن دین ہم سے روٹھا رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون آپ سے بڑھ کر کون مصروف ہے. ایک طرف بدر سے لے کر تبوک تک کے مارکے، میدان جنگ ہے، پھر میدان تبلیغ ہے، پھر میدان تعلیم ہے، پھر لڑوں میں صلح کروانی ہے. کیا ہے ذمہ داری جو آپ پر نہیں؟ اور 11 بیویاں ایک وقت میں 9، 4 بیٹیاں اور بڑے مارکوں سے. لیکن آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی اور بیٹی بازار میں شاپنگ سنٹروں پر حضور کے کپڑے خریدتی تھی. یہ بازار سے آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، اور کپڑے اور سبزی لے کر گھر نہیں آتا، اور گھر سے بیگم نکل کر باہر جا رہی. پھر بیگمات کے لیے بازار جانے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے میک اپ بھی چاہیے. اور یاد رکھیے یہ بن صبر کر گھر سے باہر یوں نکلتی ہیں کہ باور کراتی ہیں کہ ان کے شوہر مارکیٹوں اور بازاروں میں بیٹھے ہیں، گھر میں ماسیاں بنی، بڑا گندا حال، خستہ حال. اللہ اکبر. اب میاں بیوی فطری طور پر انسان کمزور ہے، فطری طور پر وہ ہر چمکنے والی چیز کو پسند کرتا ہے. وہ دفتروں میں، بازاروں میں، اور کئی ہماری برادری تمیز گنڈے کی آڑ میں چھاپا پالٹی، وہ دوسروں کی بہو بیٹی دیکھتے ہیں وہ چمک دمک کر، اور اپنی بیوی گھر میں ماسی، بڑا گندا حال. تو طبیعتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ کشمیر فتح کرتے پھر رہے ہیں، گھر گھر اجڑ رہا ہوتا ہے. اور سن رہے ہو، سن رہے ہو، سو رہے ہو، سن رہے ہو، سو رہے ہو. تو سنت سے سنی ہو، سن سے سنی ہو، بولو کیا بول ذرا زندہ ہونے کا ثبوت دو. ہاں ہاں، توجہ توجہ توجہ. اب بات یہ ہے کہ وہ میاں بھائی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہے. ہمارے بڑے ذمہ دار پیارے جو گیٹ میں بیٹھے ہیں ان کا دھیان باہر جا رہا ہے، اور میری نظروں میں آپ ہیں. آپ کی نظر میری طرف رہنی چاہیے. جی جی، نظروں ہی نظروں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. ہاں ادھر تو نہیں دیکھ رہا. توجہ آپ کا تو چند 100 150 200 400 مجمع ہوگا، میں ہزاروں کے مجمع کو بھی ہلنے نہیں دیتا اللہ کے فضل سے. لوگوں نے صوفی کا معنی سمجھا ڈھلا ڈھالا، ٹھوس ٹھوٹا، ڈھل بول یقین. ہاں وہ بالکل مریل سا جو ہو اس طالب علم کو، اس آدمی کو مولوی صاحب کا، وہ صوفی صاحب. یہ بدنامی ہے. جیسے داڑھی اور پردے والے کو دہشت گرد کہنا عالمی سازش ہے، مجاہد کو دہشت گرد کہنا عالمی سازش ہے. عالمی دنیا کا گنڈا دہشت گرد وہ ہے شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، افغانستان میں، عراق میں موڑی گاجر کی طرح انسانوں کو کاٹنے والے، بم برسانے والے، پاکستان میں ڈرون حملے کرنے والے. ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، نیٹ اور ریکارڈ پہ ساری گفتگو موجود ہے، ڈھونڈ سکتے ہو، کہتے رہیں گے یہ دہشت گرد ہیں، عالمی دہشت گرد ہیں. ہمارا دانشور، ان کا ذہنی غلام دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں کہتا، اور دہشت گردوں کے کہنے پہ درویشوں اور فقیروں پر مقدمے بناتا ہے. ہاں دھیان سے سنو، یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی اگر عزت لوٹنے کا نام ہے، مال لوٹنے کا نام ہے، انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کا نام ہے، تو یہ ساری قوتیں عالمی دہشت گرد ہیں. فرانس دہشت گرد ہے جس نے سارے انسانیت کی امن کی علامت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کی توہین کی ہے. یہ دہشت گردی ہے. ذرا دھیان سے سمجھنا. جو کہتے ہیں سوراخ میں پیشاب بھی نہ کرو، یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے. تو کیڑے مکوڑے کو اسلام کہتا ہے گھر سے بے گھر کرنا. جو اسلام کیڑوں کو اپنے گھر سے بے گھر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ انسانوں اور بہن بیٹیوں پہ ظلم کرنے کی اجازت کیسے دیتا؟ تو ہم نے حقائق الٹ پلٹ کیے ہیں. تم پخانے کو حلوے کا سٹیکر لگا کر مارکیٹ میں پھیلاتے ہو، اور یاد رکھو شراب کو پیپسی بنا کر لوگوں کے پھیلتے ہو. بے حیائی، عریانی اور ظلم اور دہشت گردی کو تم نے روشن خیالی کا نام دیا ہے. اور اسلام اور قرآن اور رحمت کے مقناطیس، اسلام کے قلعے اور اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء، 1.5 لاکھ صحابہ کی پہچان. اللہ اکبر.
تم نے اس کو نام دہشت گردی کا دیا ہے. ہم تمہارے پیمانے توڑیں گے. قبول ہے؟ نہیں کریں گے. حقائق سمجھو میرے بھائیوں. اور اگر اپنی جان مال عزت کے تحفظ، اپنے عقیدے اور اسلام اور قرآن کے تحفظ کے لیے میدان میں اترنے کا نام دہشت گردی ہے، تو بدر سے لے کر تبوک تک ہمارے نبی نے یہ دہشت گردی کی. قرآن کی سورت توبہ اور سورت انفال اور بخاری کی کتاب الجہاد اور کتاب المغازی وہ کن چیزوں سے بھری پڑی ہے. اگر ملک و ملت کی زمینی سرحدوں کی حفاظت ہم کہتے ہیں دین ہے، اور ملک کا بڑا بجٹ اس پہ صرف ہوتا ہے، اور ہماری فوجیں اس کی ذمہ دار ہیں، اور ہم اور پوری عوام اور ان ریڈی میڈ بریلر مسلمان سے بڑھ کر ان مدارس کے ننھے منھے اور علماء اور بزرگ اور جوان اپنی فوج کے شانہ بشانہ مسلمان خود سادی روٹی کھا کر پراٹھے اور لسیاں پلاتے ہیں، فوجیوں کو پلاتے تھے اپنے بارڈر کی حفاظت کے لیے، تو ساری قوم ان کا ساتھ دیتی ہے. تو نظریہ اور عقیدہ ایمان و قرآن وہ ہمارے نظریے کی سرحدیں ہیں، اور اس کے سپہ سالار علماء ہیں، حفاظ ہیں، اولیاء کرام ہیں. ساری قوم نے ان کا ساتھ دینا ہے. پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. دو قومی نظریے کا معنی کیا ہے؟ ہندو علیحدہ ایک قوم ہے، مسلم علیحدہ ایک قوم ہے. اور غزوہ بدر کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا قیدیوں کے بارے؟ جن کے جو رشتہ دار آج اسلام کے اور نبی کے خلاف ہیں، رشتہ دار کے حوالے ہوں، رشتہ دار کی تلوار رشتہ دار پر چلے گی. جو اسلام اور نبی کے خلاف ہے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام کون سا اتحاد سکھاتا ہے. آج سارے فرق رکھے، قوم کا فرق، برادری کا فرق، رنگ کا فرق، صوبے کا فرق، زبان کے فرق پر قوموں کو لڑایا جا رہا ہے. اسلام ان سارے فرقوں کو مٹاتا ہے، اور اسلام ایک ہی فرق بتلاتا ہے جو مذہب کی بنیاد پر. تو ہم نے سارے فرق باقی رکھے اور مذہب والے فرق کو مٹانا. کوئی نہیں سن رہے، تمہیں پتہ نہیں، سن کو سمجھ نہیں آ رہی. مذہب کے فرق کو عالمی برادری کا بول اتنا بولتے ہیں کہ شاید اسی کو راضی کرنا کوئی زندگی کا مقصد ہے. رب کو راضی کرنا بھول جاتے ہو. خدا را دھیان دینا، وہ محاذ تو حضور نے خود صفیں بنائی. حضور سر مسجد کی نمازیوں کی صفوں کے امام نہیں تھے. آپ ایک طرف ممبر کے امام اور مسجد کے امام تھے، اور دوسری طرف بدر سے لے کر تبوک تک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین اسلام کے امام اور سپہ سالار. یہ اسلام کا ایک نظام ہے. اس کو بدنام کیا دشمن نے، اور اس دشمن نے، یاد رکھو، لڑکیاں لڑکے اکٹھے روڈوں پہ ناچیں اور بھاگیں، دوڑے لگائیں. میراتھن نے اس کو روشن خیالی کا نام دے دیا، اور جو قرآن اور ایمان کی اور حیا کی اور اسلام کی روشنی تھی اس کو نام دہشت گردی کا دے دیا. ہاں ہمارے ماڈرن نے، جدت پسند نے، روشن خیال نے اور ان کے ذہنی غلام نے اس پروپیگنڈے کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. خدا را یہ مولانا کا کام ہے، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے، ہر حاکم رعایا کا کام ہے. دنیا کے عالمی دہشت گردی کو گردوں کو بتلاؤ دہشت گردی ان کی طرف سے ہو رہی ہے جنہوں نے انسانوں کو بوڑھی گاجر کی طرح کاٹا. اسلام دہشت گردی والا دین نہیں ہے. ہاں، اور اگر جان مال عزت اور اپنی سرحد کی حفاظت، اس کا نام دہشت گردی نہیں، اس کا نام جہاد ہے. اور جہاد عظیم عبادت ہے. جہاد عظیم دشمن نے جہاد کو بدنام کرنا چاہا تو قادیانیوں نے، اس نے قادیانیوں کا لگایا ہوا پودا تھا، انہوں نے جہاد کا نام لینا چھوڑ دیا. اور ہمارے طبقے میں سے بہت سے حاجی نمازیوں نے بھی جہاد کا نام ہی چھوڑ دیا. کل کو کہیں گے داڑھی کا نام چھوڑ دو، پھر کہیں گے کالی پگڑی کا نام چھوڑ دو، پھر کہیں گے اگلی بات پردے کا نام چھوڑ دو. تو ہم جس چیز کو وہ بدنام کرتا چلا جائے گا قبول کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں، ہم نے حقائق بتلانے ہیں. یاد رکھتا ہے زمانہ ان انسانوں کو جو روک کے رکھتے ہیں اٹھتے ہوئے بے دینی کے طوفانوں کو روکنا ہے. اور جو طوفانوں کو روکے اور یہ سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے، دائیں بائیں نہ جھکے. یا اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، اس دل میں صرف اللہ بسے. اللہ کی قسم، اللہ اتنے بڑے ہیں
کہ اللہ کسی جگہ نہیں سماتے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اور اگر سماتے ہیں تو حدیث کا مفہوم مومن کے دل میں، لیکن گندی جگہ پر میں اور آپ بیٹھنا پسند نہیں، اپنے مہمان کو بٹھانا پسند نہیں، تو گندے دلوں میں اللہ بستے جو شرک سے، کفر سے، صحابہ کے بغض سے، اہل بیت کے بغض سے، یاد رکھو دل گندا ہوا پڑا ہے، اس دل میں اللہ بستے نہیں۔ اس دل کی گندگی کو یاد رکھو، شاہ ولی اللہ نے عجیب بات کہی تھی، زمین گندی ہو جائے نہ پاک ہو جائے تو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو پانی اتنا بہا دو کہ گندگی کو بہا کر لے جائے، یا سورج کی شعاعیں اتنی تیز پڑھیں کہ وہ اس گندگی کو خشک کر دیں۔ یاد رکھو جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو دلوں کو صاف کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہے، قرآن اور حدیث ہے، یاد رکھو ایمان اور قرآن کے بول ہیں، ایمان اور قرآن کے حلقے ہیں، اس سے دل کی گندگی دور ہو گئی۔ دوسری وہ اللہ والے ہیں جو ان کی نظروں کی شعاعیں پڑتی ہیں کس پر سورج کی طرح، تو دلوں کی گندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہو نظر لگتی ہے، نظر لگتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں نے خود پڑھائی اور پڑھاتا ہوں، العین حق، نظر کیا ہے؟ حق ہے۔ اور کون سی نظر؟ ظالموں، تم نے بری نظر کو اگر اصل قبول کر لیا ہے کہ جی کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، جی رشتوں کو نظر لگ گئی ہے، کہتے ہیں نا وہ نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، ارے بدماشوں اور چوروں کی اگر بری نظر گندا اثر رکھتی ہے تو اللہ کے عاشقوں کی پاکیزہ نظر اچھا اثر بھی رکھتی ہے۔ وہ نظر ہی تو تھی جس نے عالم کے بدوؤں کو عالم کا ہادی بنا دیا، وہ کام تھی، وہ نظر ہی تو تھی۔ ہم سے غلطی ہی ہو گئی، ہم نے اپنی نظر کو گویوں اور میراسیوں اور گلوکاروں کے حوالے کر دیا، ناپاک نظروں سے نسل گلوکار اداکار بن گئی۔ ہم نظریں ڈلواتے اللہ والوں کی، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کی نظر پڑے، شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب میرے پیر و مرشد، کتنے ایسے بگڑے تگڑے آئے، محکموں والے آئے اور کچھ عرصے کے بعد چہرے پہ داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، تہجد گزار ہے، گھروں میں شریف پردہ ہے۔ ہم فقیروں کے پاس بھی الحمدللہ ایسوں کی کمی نہیں، جو آتے ہیں ساری چیزوں کی توبہ کر کے گھروں سے گندگی کو جھاڑو پھیر دیتے ہیں اور اسلام کا پرچم لے لاتے ہیں۔ ارے اگر نظر اثر رکھتی ہے تو ان فقیروں کی نظریں بھی کچھ اثر رکھتی ہیں، ماں باپ کی نظریں بھی اثر رکھتی ہیں۔ صاحب نظر کی نظر سے تیرے لیے پیش کر رہا، صاحب نظر کی نظر سے ملا لے نظر، تو بھی بن جائے گا صاحب نظر، تیری نظر سے ساری دنیا بنے گی صاحب نظر۔ سمجھ رہے ہو؟ اکرم سے سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکرم، دنیا میں رہو گے بن کے اکرم، آخرت میں ملے گا مقام اکرم۔ اکرم کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ عزت والا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سے سب سے زیادہ معزز عزت والا، جس کے اندر پارسائی ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا غیر نکل چکا ہو، وہ دل اتنا قیمتی دل ہے کہ جس دل میں اللہ بستا ہے، اللہ قرآن میں اس کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبیت المعمور، اس کی ایک تفسیر بیت اللہ ہے اور دوسری تفسیر مومن کا وہ دل ہے جس دل میں اللہ کا غیر نکل چکا ہو، سبحان اللہ، جس دل سے اللہ کا غیر نکل چلا ہو۔ اور اس کا تھرمامیٹر بھی لیتے چلے جاؤ، آج آپ کو چیک کرتے جانا چوک و بازار میں، جس کے دل میں اللہ ہو اتر چکا ہو وہ اس آنکھ سے اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کی قسم اس آنکھ کو فوج، پولیس اور کیمرہ نہیں چکا سکتا۔ چوک اور چوراہے پر بوڑھا ہو، جوان ہو، مولانا ہو، غیر مولانا ہو، یہ نظر اسی کی جھکے گی جس میں اللہ اتر چکے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں نظریں نیچے کر لو۔ صحابہ جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کو اتارا تھا، مار کے، اور دشمنوں نے، عیسائیوں نے 200 لڑکیاں میک اپ کرا کر کنواری راستوں میں بٹھا دی، وہ سریلی گیت گائیں تاکہ مسلمان صحابہ کی نظریں اٹھ کر جب ان پہ پڑ جائیں گی۔ کافر کا بھی یقین تھا کہ مسلمان کی نظر جب غیر محرم پہ پڑتی ہے تو یہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ انہوں نے یہ تیر چلا تھا اور 200 لڑکیاں، حضرت عمر بن عاص امیر قافلہ، انہوں نے واپس اپنے ہیڈ کوارٹر امیر المومنین عمر بن خطاب سے رابطہ کیا رضی اللہ عنہ، حضرت یہ مشکل ہے،
فرمایا قرآن کی ایک ایت سنا دو اور گزار دو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی کر لیں. جب غیر محرم سامنے آئے نابینا ہو جا، جب محرم سامنے آئے بینا ہو جا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ ہے دین. تو جب وہ گزرے عیسائی لڑکیوں نے گیت گایا سریلی آواز میں، اور ایک صحابی نے نظر اٹھا کر دیکھا نہیں. انہوں نے کہا کیا پی کر آ رہے ہو، کیا پڑھ کر آ رہے ہو، تم پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آج کل کا کوئی 2 نمبر مولوی پیر ہوتا، یاد رکھو تو وہ کہتا ہوں تو اسلام کی خدمت کرنے لگا نا، تبلیغ تے تعلیم. گھور کر دیکھ لیتا کن کو، وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے. وہاں 50 نمبری تھی نہیں، وہاں سارے کون تھے؟ 1 نمبر. کہتے جی سخت گلا کر دے. وہاں 1 نمبر کام تھا، اتھاجا نہیں تھا. یہ وہ طبقہ تھا جن کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون کتب فی قلوبہم الایمان. یہ صحابہ وہ تھے اللہ نے جن کے ایمان کی نماز روزوں کی تعریفیں کی ہیں. ترام رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے سوا کسی کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہتے تھے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے چہروں میں سچائی کے آثار تھے. میرے بھائیو کتنے عظیم لوگ ہوں گے. سب سے پہلا طبقہ اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہوں گی تو میرا اور آپ کا نماز روزہ ایمان کلمہ سب خطرے میں ہے. یہ سب حضور سے اگر سامنے آمنے لیا فیض تو ان ہستیوں نے لیا ہے. وہ لوگ تھے. اللہ اکبر. تم بھی مدرسہ ابن عباس سے ان کے روحانی بچے بن کر فیض لے کر جا رہے ہو. ذرا چیک کرنا اپنے آپ کو. نظریں اٹھا کر لڑکیوں کو دیکھا نہیں، نظریں چکی ہوئی ہیں اور جواب دیا ہم قرآن سن کر آ رہے ہیں. اور لڑکیوں نے چیخ مار کر کہا جس قرآن کو سن کر تمہاری زندگی میں اتنی پاکیزگی ہے وہ ہمیں بھی پڑھاتے چلے جاؤ. لڑکیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. میرے بھائیوں میں سکول والے، کالج والے، گلوکاروں، اداکاروں سے، حاکموں سے، وزراء سے، سفیروں سے، باپ سے، بیٹے سے سوال کرتا ہوں خدا را اپنے ایمان کو چیک کرو. اگر کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں اٹھتی اور یہ اسی کی نہیں اٹھتی جس کے دل میں اللہ ہوتے تو سمجھ جاؤ تمہارے دل میں اللہ آ چکے ہیں. زبان سے گالی اسی کے نہیں نکلے گی، بریک لگ جائے گی جس کے دل میں اللہ آ چکے ہیں. یہ قلم غلط بل نہیں بنائے گا، سود اور رشوت سے رکے گا، غلط تولے گا نہیں اور دودھ میں پانی ملائے گا نہیں، زمین ٹاپتے ہوئے دوسرے کا بننا ٹاپرے گا نہیں، اسی کا نہیں رکے گا. یاد رکھو جس کے دل میں ایمان ہے. حضور نے فرمایا ایک بالغ زمین اگر کسی کی دھنساؤ گے، کھینچ تان کر کے نیت تمہاری فطور ہوگی، قیامت کے دن ساتوں زمینیں دھنسائے جاؤ گے. خدا را ورنہ بہنوں کے مال کے ڈاکو بھائی بن گئے اور باپ مرتا ہے بڑا بھائی قابض ہو جاتا ہے. میں کہاں جاؤں، کس کو دکھ سناؤں؟ دینداروں میں یہ کوتاہیاں ہیں. بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے اور وہ حرام کی تھی اور کیوں یہ بگڑ گئے. ایک بالغ زمین کسی کی دھنسانے پہ بخاری کی حدیث بار بار ساتوں زمینیں دھنسائے، ساتوں زمینوں کو توڑ ڈالا جائے گا. تو جنہوں نے بہنوں کی اور کمزوروں کی ساری زمین دبا کر کسی مدرسے دو دے گے چاولوں کی دے دیں گے، بخشش ہو جائے گی؟ خدا را دھیان سے سننا. بس میرا خیال ہے آپ لوگوں کے اسپیکر کو پتا تھا نا کوئی فقیر آ رہا ہے بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. جی آجو الحمدللہ. آدھا دین صبر، آدھا دین شاکر بھی جنتی، صابر بھی جنتی. ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم پیٹتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو ہم ناچتے ہیں. پریشانیاں آئیں تو ہم گھبراتے ہیں، خوشیاں آئیں تو اتراتے ہیں. دونوں صورتوں میں دین زندگی سے نکل جاتا ہے. آج یاد رکھنا جب پریشانی آئے تو صبر، جب خوشی آئے تو شکر. شکر کا پہلا کلمہ الحمدللہ، صبر کا پہلا کلمہ انا للہ. جی لطف سجن دم بدم کہے سجن کہلا ای بھی سجن راہ راہ او بھی سجن راہ راہ. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ ہمارے محبوب ہیں. تو جس دل میں اللہ ہوتا ہے اللہ قرآن میں اس دل کی قسمیں کھا رہا ہے. پھر وہ حاکم ہو، پھر وہ رعایا ہو، پھر وہ مکہ کا شہزادہ سیدنا ابوبکر صدیق ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ 8 جنت کے دروازے، ایک سے ذکر والے، روزے والے، فلاں 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 فلاں. صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر بولے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز، بخاری کی حدیث
حضور فرماتے ہیں میری امید اور حضور کی امید یقین کا درجہ ہے، بھول نہ جانا، حضور کی امید یقین ہوتی ہے۔ تو فرمایا ابو بکر وہ تم ہی ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے، اگر وہ سردار ہوتا ہے، اے پاکستان کے سرداروں ذمہ داروں، تمہارا ایڈیل فرعون ابو جہل اور قارون نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کا انجام یاد رکھو۔ خزانوں سمیت دھنس گیا، وہ حکومت سمیت سمندر میں ڈوب گیا، اللہ نے عبرت کی نشانیاں بنا دیا۔ اگر تم بادشاہ ہو، مال والے ہو، ذمہ دار ہو، سیٹھ ہو، تو تمہارا ایڈیل حضرت ابوبکر صدیق ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے بادشاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، تمہارا ایڈیل وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو تو مت دل چھوٹے کرو، تمہارا ایڈیل حضرت حبشہ کا بلال ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے، آخری حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے۔ کون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 سال حضور کی صحبت میں آئے، 7 ہجری مسلمان ہوئے، حضور کے مدرسے کے طالب علم بن گئے، حدیثیں پڑھتے تھے، لکھتے رہتے تھے، اور فاقے بھی ہوتے، کچھ مالدار کھجوریں لٹکا دیتے، کھا کر پانی سے گزارا کر لیتے۔ کئی دن کے فاقے ایک دن مدینے کی مالدار عورت سے کہنے لگے کہ 2 ٹائم کی روٹی پر ابو ہریرہ کو نوکر رکھ لو، سارے کام تمہارے کر دے گا، باقی ٹائم دین پڑھے گا۔ مدینے کی مالدار عورت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نوکر رکھنے کے لیے تیار نہ تھی، جب میں نے دین کی نوکری کی، جب حضور کی نوکری کی، جب یہ حدیثیں پڑھی تو اللہ کا فیض ہے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، اس کی محبت کا شربت ہے لاسانی، اس کائنات کی ہر چیز فانی، یہی درس حدیث درس قرآنی صبح اور شامی، کوئی بابا لاسانی کوئی جانی، کھلا رکھی ہے خوب بے ایمانی، نہ آتا ہے درس حدیث نہ درس قرآنی، ایک ہی فکر ملے حلوہ یا بریانی، سمجھ رہے ہو؟ تو جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ کے ان پر کیا ہوتی ہیں؟ مہربانیاں۔ ایک جملہ یاد کر لینا، اور پوری کتاب ہے، جہاں مسلمانوں کی دین کے لیے قربانیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رب کی مہربانیوں اور کامیابیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیتے ہی نہیں قربانی ذرا دو، پھر مہربانیوں کے دریا بہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قربانی دی تھی نا، کہتے ہیں جو مدینے کی مالدار عورت مجھے 2 ٹائم کی نوکری پہ نوکر رکھنے کے لیے تیار نہیں، آج اس حدیث اور دین کی برکت سے مالدار مدینے کی عورت ابو ہریرہ کے نکاح میں، سبحان اللہ، اور سن رہے ہو سو رہے ہو، ہاں، اور کھجوروں کی تھیلی تھی تو حضور نے دعا کر دی، پھونک مار کر دم کر دیا، کہا کہ اس کو اندھیلنا نہیں ہے، معیشت 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 معیشت، کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے۔ میں طلبہ کو کہا کرتا ہوں معاشرے میں پروپیگنڈا ہے، دین پڑھو گے تو کہاں سے کھاؤ گے، میں کہا کرتا ہوں اگر دیندار بن جاؤ گے تو اللہ اتنا کھلاؤ گے کھلائیں گے تم پریشان ہو جاؤ گے کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ ارے ظالم، جن کی وجہ سے جب چوڑوں کو چمٹوں کو پرندوں کو کافروں کو بدماشوں کو بھی کھلاتا رہتا ہے، ورنہ ان کے عمل ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں زمین پہ زلزلے آئیں، جو درویش راتوں کو روتے ہیں دن کو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کے بارش برستے ہیں، بستی و شہروں سے عذاب کر جاتے ہیں، وہ پریشان ہے کہ ہم کہاں سے کھائیں، تمہاری وجہ سے سب کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، تمہاری وجہ سے سب کھا رہے ہیں۔ عقیدہ خراب نہیں کرنا، مدرسے کا تعاون کر کے مت سمجھنا ہماری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، شاید محترم صاحب ناراض بھی ہو جائیں، یاد رکھو مدرسہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے نہیں، اور تم مدرسے کی وجہ سے چل رہے ہو، ملک مدرسے کی وجہ سے چل رہا، اس کی بنیاد اسلام پر ہے، یہ قرآن ایمان کے حلقے لگتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، عذاب کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں مت ظلم کرو، اپنی سوچوں کو پاک کرو، اگر غریب ہو تو حضرت ابو ہریرہ ایڈیل ہیں، حبشہ کا بلال ایڈیل ہیں، سیاہ فام کالا شکل کا سادہ بکتا بکاتا غلام حضرت ابوبکر صدیق نے مہنگے دامن خریدا اور اسلام کے لیے قربانی۔ بخاری کی حدیث سے اچھی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیے حضور نے فرمایا میرے بلال تو کیا عمل کرتا ہے، تیرے جوتوں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے سے آگے سنا۔ ارے سردار بھی پاؤ
صرف ایک حل ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ، رسول اللہ کے غلام بن جاؤ۔ سارا لا الہ الا اللہ دو لفظوں میں کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بولو، محمد رسول اللہ، طریقہ کس کا؟ رسول اللہ کا۔ اب اس کو دو لفظوں میں یاد کرنا، اللہ کا حکم ٹوٹے نا، نہ شادی میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ آمدن میں، نہ خرچ میں، نہ دوستی میں، نہ دشمنی میں۔ اللہ کا حکم یہ نہیں کہ داڑھی مڈا کر گٹر میں بہا دیتے ہیں تو پھر کہیں گے اسلام زندہ ہو جائے۔ 1.25 لاکھ صحابہ اور 1.25 لاکھ انبیاء کی داڑھی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے کہہ دیا، حضور نے چہرہ پھیر دیا۔ ہاں، گھر میں شیشے کا گلاس ٹوٹے تو کہتے ہیں دکھ ہوتا ہے، اور گھر کی گاڑی کھڑی کو کوئی اینٹ مار دے شیشہ ٹوٹ جائے تو دکھ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم گھر میں ٹوٹ رہے ہیں، رسول اللہ کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، نہ حاکم کو دکھ ہے نہ رعایا کو دکھ ہے۔ یہ ہے یاد رکھو ذلت اور زوال۔ واپس آئیں، میری آپ کی ترقی آگے جانے میں نہیں، میری اور آپ کی ترقی صحابہ کی چوکھٹ پر، حضور کی چوکھٹ پر پیچھے جانے میں۔ سمجھ آ رہے ہو؟ وہ زندگی پر آئیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کا حکم ٹوٹے نا، محمد رسول اللہ کیا؟ رسول اللہ کا طریقہ چھوٹے نا۔ بندگی صرف اللہ کی، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ غلامی صرف محمد رسول اللہ کی، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کو یہ حاصل تھی، وہ سردار بھی پاس ہیں اور وہ غلام بھی پاس ہیں۔ اے سرداروں، امیروں، غریبوں، اگر فرش پہ رہ کر اس پہ تذکرے کروانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس زندگی پر، پچھلی کوتاہیوں پہ توبہ کر لو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، تمہاری غلطیوں سے زمین و آسمان کی خلا پر ہو جائے، توبہ کر لو، میں اس سے بڑی بخشش عطا کروں گا۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ قضا نمازیں، قضا روزے، علماء سے پوچھ کر، مفتیان سے ان کا فدیہ ویدیہ دو، ادا کرنا شروع کر دو۔ کسی بہن بیٹی کا حق وقت مارا ہے اس کو واپس کرو، کسی سے زیادتی ظلم ہے معافی تلافی کرا لو۔ اور بہن بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، تم گھر کی ملکہ ہو، تم بازار کی لونڈی نہیں ہو جو گھومتی پھرو، اور تم فضا کی تتلی نہیں ہو جو اڑتی پھرو۔ یہ چالیں ہیں تمہارا مقام گھٹانے کے لیے۔ تم تو گھر کی ملکہ ہو، تمہارے گھر کے جھاڑو پر، گھر کھانا پکانے پر، اور اپنے وقت پہ نماز پڑھنے پر، کھانے کی جائز باتوں میں اطاعت کرنے پر، رمضان کے روزے حساب کر کے رکھنے پر۔ اللہ اکبر، حضور نے بشارت دی ہے، سیدنا ابو بکر کی طرح جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو۔ اپنی میراث نہ بھولو، واپس آؤ، پردہ تمہاری زینت ہے، تم چھپتی نہ پھرو، چھپنے میں تمہارا راز ہے۔ میں بات کہتا ہوں، حضور کی پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ، اللہ اکبر، مجمع ہے صحابہ کا، حضور نے ایک بات کہہ دی، عورت کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سارے سوچنے لگے، کوئی کچھ، اگر ہم ہوتے کہتے جو کباب اچھے بنائے، بریانی اچھی بنائے، کپڑے اچھے استری کرے، سی اچھی لے، یہ ضرورت کی چیزیں کو حرج نہیں، لیکن بات کچھ اور ہے، دھیان سے۔ وہ تو حضور کی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نے سوچا، حضرت علی اٹھ کر چلے گئے، گھر قریب تھا، اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے پوچھا، آج پیارے نبی نے سوال یہ کیا کہ عورت کا افضل عمل، تو بی بی فاطمہ نے کہا، جس کو کوئی غیر مرد دیکھے نہ، اور جو عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت علی واپس آئے، مدینہ میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں، عورت کا افضل عمل جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، جسے غیر مرد نہ دیکھے۔ نقطہ یاد رکھنا، عورت کسی غیر مرد کو تب نہیں دیکھتی جب حیا دار ہوتی ہے، اور عورت کو کوئی غیر مرد تب نہیں دیکھتا جب وہ پردہ دار ہوتی۔ اگر حیا دار نہ ہو تو دروازوں کے پیچھے دیکھتی ہیں دلہا کیسا، گڑبڑ کر لیتی ہیں، برقوں کے اندر سے بھی گڑبڑ۔ ہاں، آج کل تو موبائل بدماشی کا اڈا ہے، یہ کاروباری کسی عالم مفتی کی ضرورت ہے، کام سمجھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے بچیاں برباد ہو رہے ہیں، انڈین ننگی گانے، فلمیں، عورتیں اور لڑکیاں دوسروں کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، گھر گھر ٹی وی کھانا بنا ہے، مرد دوسروں کی وہ بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نپاک، دل نپاک، کان نپاک، زبان نپاک۔ اس نپاکی کے ساتھ قرآن دل پہ اترتا نہیں، اثر اتنا دکھاتا نہیں۔ علامہ اقبال نے بات کہی تھی، قرآن حضور پر تو اترا ہی اترا ہے، ہر مومن کے دل پر اترتا
ہوتا ہے. ذرا آنکھوں کو پاک رکھو, کانوں کو گندگی سے, گانے سے, غیر محرموں سے بچا کے رکھو, زبان کو گالی گلوچ سے بچا کے رکھو, دل میں اپنے رب کو بسا کے رکھو. یہ سر صرف رب کے سامنے جھکا کے رکھو, فرش پر رہ کر عرش پر اپنا مقام بنا کے رکھو. یہ ہے اسلام, یہ ہے بخاری, یہ ہے قرآن. اس زندگی کو سیکھنا ہے. یہ سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے. میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے ساتھ ایسے رہے. میرے ہاتھ میں بخاری میں کھڑے ہو کر آپ کو دکھا ایسے رہے. جنید بغدادی, کسی نے مسجد میں کہا سب سے گھٹیا کون ہے, فوری بہر چلے گئے, پہلے نکل گئے اور کہا متکبر ظالم کے سامنے سینہ تان کے رہنا فرض کفایہ. ہاں, لیکن یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے. اللہ کے سامنے جھکنے سے جب سے یہ سر ہٹ گیا, وہ راتوں کے سجدے جاندار, وہ صبح کے سجدے جاندار, وہ چھوٹ گئے. اور 9 بجے تک رات کو فلمیں ڈرامے, اور صبح بدبودار ہوائیں, اور اٹھ کر منہ میں سمیل. ایک سجدہ چھوڑا رب والا, سارا دن دفتر میں محکموں میں کافروں کے سامنے, اور یہ لیڈر کافروں کے سر 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 ساروں کے سامنے جھک گئے. جس کے سامنے جھکنا نہیں تھا وہ چھوٹ گیا. آؤ اللہ کے سامنے جھکیں گے, پوری دنیا میں ہم برابر کی سطح پہ رہیں گے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, سر جھکانے کے لیے نہیں آیا. یہ توحید ہے, یہ لا الہ الا اللہ, 1.25 لاکھ انبیاء کا سبق ہے, 1.5 لاکھ صحابہ کا سبق ہے. اس دل سے غیر کو نکالنا ہے. میرے بھائیوں, نظروں میں حیا لانی ہے. پھر معراج دیکھو, جب حضرت علی نے آ کر جواب دیا, حضور نے مسکرا کر کہا یہ جواب ہو سکتا ہے تو محمد کی بیٹی فاطمہ. پتوں کی بابا, کیا میں اور آپ بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بھی کسی مجمع میں کہہ سکے کہ ہماری بیوی بیٹی بھی وہ ہے جس کی کسی غیر محرم پہ نظر پڑی نہ ہو, جو کسی غیر محرم کی نظروں کا نشانہ نہ بنی ہو. واپس آؤ, عورت کو سونا دینا, ڈگری ہونا چھوٹی چیزیں ہیں. عورت کے لیے حیادار ہونا ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں, چونکہ اسپیکر بند ہو گیا, ہم ادھر ادھر چلے گئے, میں نے تھوڑی سی بات کہنی تھی. ہم سارے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں, حاکم بھی, رعیہ بھی, امیر بھی, غریب بھی. اصل کیوں ہے, مدد اللہ کی ساتھ جب نہیں ہوتی تو پھر ہر جگہ ٹھوکریں لگتی ہیں. اللہ کی مدد جن کے ساتھ تھی وہ بدر سے لے کر تبوک تک فاتح بن رہے ہیں, فرشتے ان کے ساتھ اتر رہے ہیں, اور اللہ فرشتے دنیا سے جا کے استقبال کر رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے, تاب نہ لا سکے, شہید ہو گئے. جنازہ اٹھا, بخاری کی حدیث, حضور نے فرمایا میرے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے اٹھے. یہ زندگی قرآن وہی ہے, بخاری یاد رکھو وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے پڑھی. اس زندگی پر آنا ہوگا. اس زندگی کو 2 لفظوں میں سمجھنا ہے تو خلاصہ میں نے بتلائی دیا. ہم زندگی گزار رہے ہیں شیطانی یا حیوانی, اور اللہ کے سارے وعدے ہیں ایمانی زندگی کے ساتھ. اللہ کے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ اس کی تفسیر کا وقت نہیں, میں نے حدیث کی بات بتلا کر چھٹی چاہ رہا ہوں, ذرا دیکھ لینا شیطان کیا کرتا ہے اور حیوان کیا کرتا ہے, ذہن میں رکھ لینا. حیوان کھاتے پیتے بھی ہیں, بچے بھی جنتے ہیں, ان کے بھی مکان ہیں, چڑیا گھونسلے میں چلی جاتی, سام دل میں گھل جاتا ہے. ارے یہ ساری چیزیں کن کے پاس ہیں؟ بلکہ انسان منصوبہ بندی کر رہے ہیں, حیوانوں کے ہاں تو منصوبہ بندی بھی نہیں. یہ سارے کام حیوان بھی, بولو نا. اور انسانوں نے بورڈ لگائے ہیں بچے کم ہی اچھے, پھر کہیں گے 2 ہی اچھے, پھر کہ بچہ نہ ہی ہو تو کچے پہن کر ہم اچھے. ان سے پوچھو حضرت انس کی اولاد کتنی تھی, علی کی اولاد کتنی تھی, حضرت ابراہیم کے بیٹے کتنے تھے. یہ منصوبہ بندیاں کرتے پھر رہے ہیں. میں یتق اللہ یجعل من امرہ یسرا, اللہ کی حضرت اللہ تمہارا سارا کام آسان کریں گے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ایمان والی زندگی پر آؤ, تقوی والی زندگی پر آؤ, اللہ ایسی جگہ سے کھلائیں گے وہاں وہ گمان بھی. ہاں, حیوان کھاتے پیتے بچے جنتے ہیں, لیکن حیوان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا. حیوان کی زندگی خواہش والی زندگی,
کتا یہ نہیں دیکھتا کہ بہن کون سی ہے، بیٹی کون سی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. کتا یہ دیکھتا، بولو کتا یہ دیکھتا. کتے کو اللہ نے مکلف ہی. تو حیوان کی زندگی کیا ہے؟ وہ حلال حرام، پاک نہ پاک، جائز نہ جائز نہیں دیکھتا، جو خواہش ہے وہ کرتا ہے. یہ کس کی زندگی؟ تو جو انسان پڑھے لکھے، ان پڑھ، اندرون والے، بیرون والے، ڈگری والے، عہدے والے، اپنے کھانے پینے میں، خواہشیں پوری کرنے میں بہن بیوی بیٹی کا کوئی فرق نہیں، جہاں منہ ملا مار لیا. پیٹ میں سود ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، سود ہے، جوا ہے، سکہ ہے، لاٹری ہے، لکی کمیٹی ہے، ہڑپ شاہ. تو یہ انسان کس والی زندگی گزار رہے ہیں؟ حیوانوں والی، حیوانی زندگی، کتوں والی. توجہ، رحمت کیسے آئے؟ اور شیطان کی زندگی کیا؟ ابلیس کا نام سنے کسی نے؟ وہ شیطان ہے. اور یار کوئی کہہ دے تم شیطان ہو تو بڑا غصہ آتا ہے نا، بولو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کام شیطانوں والے کر رہے ہوتے. ہم جو داڑھی مڈا رہے ہیں کس کے کہہ رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.5 لاکھ صحابہ، قرآن کی کوئی ایک آیت کا ترجمہ دکھاؤ، بر صغیر پاک و ہند کا کوئی بزرگ دکھاؤ بغیر داڑھی. تو یہ شیطان کی شرارت ہے نا، دین سے دور، سود رشوت کنجر نہ چاہتے ہیں. یہ رب کی مرضی، رحمان کی مرضی، شیطان کی. تو شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان نہ زانی ہے، نہ قاتل ہے، نہ چور ہے، نہ ڈاکو ہے، نہ شرابی ہے، نہ جوا باز. شیطان کا ایک جرم تھا، وہ تو بیت اللہ کے طواف چپے چپے پہ سجدہ. ریبن مرکز سے میں نے کتاب خریدی، ذخیرہ معلومات میری اب بھی لائبریری میں، اس میں اس کی عبادت کی مقدار بھی لکھی ہوئی. 80,000 سال جنت میں، 20,000 سال فرشتوں کو تبلیغ، 40 سال بیت اللہ کا طواف، 40 سال بیت اللہ کا خزانچی، چپے چپے پر سجدہ. تو سنگا لائقہ ایتھے 2-4-5 دن کا مسجد خزانچی بن جائے تو امام اور قاری صاحب کا سانس خوشک یہ رکھتا ہے نا. یہ کوئی زیادتی میں نہیں کر رہا ان بیچاروں کے ساتھ، ان کو بتا رہا ہوں کہ تم مقتدی ہو اور امام مقتدا ہے. مقتدی کا معنی پیروی کرنے والا، اور مقتدا جس کی پیروی، تم اپنے امام کی پیروی کرو، امام اللہ رسول کی پیروی کرے سارے پاس. اب امام اللہ رسول کی پیروی سے ہٹ کر مقتدیوں کے پیچھے، اور مقتدی بیگمات کے پیچھے، اور بیگمات ہندوانہ کلچر کے پیچھے، اور سارے مل جل کر یورپ کے پیچھے، تو رحمت کہاں سے ہے؟ واپس آنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آؤ واپس اپنے مقام پہ چلو. ہمارا مقام کون سا ہے؟ تو شیطان کا جرم یہ تھا کہ جب اسے حکم ہوا آدم کے سامنے احتراماً جھکنا، اکڑ گیا، عقل کے پیچھے چلا. وہ آگ سے، وہ مٹی سے، میں آگ سے، وہ مٹی سے، میں آگ سے. لمبی جوڑی بات ہے، 2 لفظوں میں یاد رکھنا. شیطان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وحی اور شریعت کے مقابلے میں عقل کے پیچھے چلنا. یہ کس کی زندگی؟ 2 لفظوں میں یاد رکھنا ہے، گھنٹوں کا وقت نہیں. شریعت جب آ جائے، اللہ رسول کا حکم آ جائے تو وہاں سر نیچے کر دیں. اگر عملی کوتاہی ہے تو توبہ کریں. اگر عقل کے پیچھے چلیں گے اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں تو یہ زندگی کس کی؟ شیطان. اور اگر اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں خواہش کے پیچھے چلیں گے یہ حیوان کی زندگی. اب سنو وعدے کس پر ہیں؟ عقل کو اور خواہش کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر دیں، یہ ایمان والی زندگی، یہ صحابہ کی زندگی، یہ اہل بیت کی زندگی، یہ انبیاء کی زندگی. اور اس پر وعدے الحمد شریف سے لے کر والناس تک قرآن نے اس زندگی کی دعوت دی اور اس کو کھولا. اور بخاری شریف پہلا باب وحی والا، اور اس کے بعد ایمان، علم، طہارت، نماز، روزہ، جہاد، چلتے 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 آخری حدیث وزن اعمال والا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال اور تمہارا وزن ہوگا. تم بھی وزنی ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال بھی وزنی ہو جائیں گے جب تمہارا عمل اور عقیدہ وحی کے مطابق ہوگا. سب سے پہلا باب وحی کا، سب سے پہلا باب، اور سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، نیت کی کہ مدرسے کا تعاون کرو، عالم بنو، اور بولو، تبلیغ کرو، نعت سنو، تقریر کرو،
جہاد کرو، ماں باپ کا ادب خدمت کرو، جھاڑو مارو، ہر کام میں نیت ٹٹولو کس کو راضی کرنا؟ اخلاص، اور تمہارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو۔ یہ دو باتیں جب یہ ہوں گی تو پھر ایمان بھی تمہارا، نماز روزہ بھی، حتیٰ کہ تم ہلکا سا آسان سا عمل کرو گے، پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر یہ ہلکا سا عمل بھی قیامت کے دن تمہارے ترازو کو وزنی کر دے گا۔ یہ امام بخاری سمجھا دے گا، یہ امام بخاری۔ اور اس زندگی کا نام کیا؟ ایمانی زندگی۔ اور معاشرہ گزار کون سا رہا؟ شیطانی یا حیوانی زندگی۔ ایمانی والے بڑے تھوڑے سے ہیں۔ تو دعوت کیا ہے؟ سارے مدرسے کی دعوت، تبلیغی جماعت کی دعوت، امام قرآن کے حلقوں کی دعوت، یہ ساری کوشش اس بات کی ہے کہ معاشرہ حیوان اور شیطان والی زندگی سے نکل کر ایمان والی زندگی پر آ جائے۔ پھر ملے گا کیا؟ فرش پر رہیں گے، عرش پر تذکرے ہوں گے، پھر غریب ہوں گے تو حضرت بلال کی طرح تبی جوتے سمیت جنت میں، مالدار ہوں گے تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح جنت میں، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جنت میں۔ اگر اس طرح دھیان نہ دیا تو مال والا قارون خزانوں سمیت زمین میں دھنس رہا ہے جہنم، عہدے والا حکومت والا فرعون نشان عبرت، اور غریب کی اس دنیا میں بھی پریشانی، اگلی دنیا میں بھی پریشانی۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، اور بھائیو دوستو بزرگو، ارادہ ثابت کرتے ہو کہ ایمان والی زندگی پر آئیں گے انشاءاللہ، قرآن والی زندگی پر آئیں گے۔ اس زندگی کی دعوت دی ہے کس نے؟ امام بخاری۔ اور اسی کی زندگی دعوت دی ہے کس نے؟ اللہ کے قرآن نے۔ میں نے تھوڑا سا اس کی جھلک دی ہے، باقی یہ ایک دن کا کام یا پونے گھنٹے کا کام، یہ ساری زندگی کا کام ہے۔ مدارس میں دن رات یہی پڑھایا جاتا ہے، کئی علم کی کمی کو، عمل کی کمی کو، معاشرہ کا کیچڑ، جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے بڑے بڑے ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں، جب طوفان تیز چلتے ہیں تو بڑے بڑے درخت بھی ہل جاتے ہیں۔ تو ہر طرف بے دینی، کیچڑ، لادینیت، مادہ پرستی، ہوا پرستی، خواہش پرستی، شہرت شہوت، تو وہ جب اتنے طوفان چل رہے ہیں تو کبھی کبھی کسی حافظ صاحب کو، کبھی میرے جیسے کسی مولوی صاحب کو، کبھی کسی نعت خان کو بھی تھوڑے سا دھوکا لگ جاتا ہے کہ شاید شہرت سے ہم کو کام بن جائے گا۔ ارے شہرت قبولیت کا مدار نہیں ہے، شریعت قبولیت کا مدار ہے۔ ہم شریعت کے تابع ہوں گے، کوئی دنیا نہیں جانتی ہوگی تب بھی مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے اللہ جی اشرف علی سے سارے دین کے کام لے لے اور اشرف علی کو اتنا چھپا دے کہ اسے دنیا جانتی ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو پھر اللہ نے آج تک کریا ان کی پہچان کروا دی، الیاس احمد دہلوی کی کروا دی، حبشہ کے بلال کی کروا دی، حضرت حسن حسین کی کروا دی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کام ہے، عرش و فرش اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اور یہ ہر چیز مارکیٹ سے ملتی ہے، جوتا جوتے کی مارکیٹ، کپڑا کپڑے کی مارکیٹ، شراب کی مارکیٹ۔ ارے بھائی یہ پڑھے لکھے لا رہے ہیں، آپ نے سبزی خریدنی ہو تو سونے کی مارکیٹ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گاڑی خریدنی ہو تو آپ سبزی منڈی چلے جائیں گے، بے وقوفی ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ تو اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس، ایمان ملے گا ایمان والوں کے پاس، قرآن ملے گا قرآن والوں کے پاس، اسلام ملے گا اسلام والوں کے پاس، اللہ کا عشق رسول کی غلامی ملے گی غلامی والوں کے پاس، گوئیوں میراث میں چوڑے چماٹوں کا گلوکاروں کے پاس ہے، ہزاروں اپنے جلسوں میں کجریاں نچانے والوں کے پاس ہے، اور روڈوں پہ بڑے بڑے بورڈ لگا کر امت کی بہن بیٹی کو نچانے والوں کے پاس ہے، وہی ناچ گانا ملے گا۔ تو ادھر سے نکلنا ہے، سب کو نکالنا ہے۔ ہمیں لڑائی ان سے بھی نہیں ہے، نفرت نہیں کرنی کسی سے، ترس کھانا ہے۔ سمجھو ہیرا اگر گر جائے گندگی میں، اپنا بچہ پیارا پھول جیسا اگر وہ گندگی کے ڈھیر میں گرا پڑا ہو تو گرے رہنے اٹھانا ہے۔ تو یہ سارے انسان ہماری محنت کا میدان ہے، کوئی بیچارے گندگی میں گرے پڑے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی، گندگی سے نفرت کرنی، ان سے نفرت۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، گناہوں سے نفرت نہیں کرتے۔ گناہوں سے نفرت کرنی، گنہگاروں سے نفرت، ان سب کو بھی سکھانا ہے۔ آپ سارے ارادہ کرتے ہو سکھائیں گے، جان مال وقت لگائیں گے، بولو لگائیں گے نا انشاءاللہ، سارے تیار ہیں نا؟ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ
والوں سے جڑے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، ایمان والوں سے جڑے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، قرآن والوں سے جڑے رہیں، بچے رہیں گے، کوئی غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اللہ مل جائے گا، عرش فرش کے قیمتی ہو جائیں گے، کاروبار، ملازمت، نوکری، شادیوں میں نور اور برکت آ جائے گا، سب پایا ان پایا جے تو ایک نہ پایا، سب ان پایا پایا جے تو ایک نہ، سب کچھ حاصل اگر اللہ مل گئے، اللہ راضی نہیں تو مٹی کے بت اور جانوروں والی زندگی گزار کر عرش فرش کے یاد رکھو سستے ہو جائیں گے، ہوئے پڑے ہیں، بہن بیٹیوں کی اس کے خطرے میں ہیں، واپس آئیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں بچیوں کو جنہوں نے پڑھایا، اساتذہ کو اور مولانا قاری اشرف صاحب اور ان بزرگوں کو، انہوں نے یہ مجلس سجائی ہے اور ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، اللہ رسول کا پیغام ہو جائے، تو ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری بات ان کے مطلب کی کہہ رہا، زبان میری بات ان کی محفل سے گا رہا ہوں، چراغ میرا رات۔ یہ علماء، اللہ والے، مدارس والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے اور صحابہ اہل بیت کی نموز کے چوکیدار، پہرے دار، ختم نبوت والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے پہرے دار، چوکیدار، یہ کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں تاکہ مجلس لگ جائے، اللہ رسول کی باتیں آ جائیں، بھولا سبق یاد ہو جائے، ہم واپس اپنی منزل پر آ جائیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، دشمن نہیں۔ تو اگر ہم کمپنیوں میں ملازم ہوں تو اگر اوور ٹائم لگائیں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں؟ سچی بولو۔ اگر ڈاکٹر تسلی سے چیک کرے تو پروفیسر ایسا کر دے تو وہ مشورہ فیس لیتے ہیں 5000، بڑی تسلی سے وہ چودھری کو سیٹ کو کہتے ہیں بیڈ کے اوپر لیٹ جاؤ، اور دوبر سے کپڑا ہٹا کر انجیکشن بھی لگاتا ہے، سلام بھی کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تسلی نہ کی کہتا ہے، چیک کیتا ہے، بولو کیا کیا جی؟ تو اگر علماء، مدارس والے ہر جگہ اوور ٹائم پر پیسے ملتے ہیں، تو اگر مولانا، کوئی عالم، کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب اللہ رسول کا قرآن دین بتلاتے ہوئے اور اگر کوئی تھوڑی سی نماز لمبی پڑھا دیں، ہمارا ہی سبق میں بتا رہے ہوں، تو ہمیں خارش ہونے لگ جاتی ہے کہ ٹائم زیادہ کیوں لگایا۔ یہ ظلم چھوڑ دیں، ہر طرف اوور ٹائم پر پیسے دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ کھول کر سبق ہمیں سنائیں تو ان پر جملے کستے ہیں، قیامت کے دن حساب ہوگا، اپنی حرکتوں پہ توبہ کریں، واپس آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔